بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج مجھے ویسے گیلانی صاحب مجھے منہ پہ تعریف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن جرنلزم میں جو میرے آئیڈیلز ہیں ان میں سے ایک مطیلہ جان صاحب بھی ہیں، اور مطیلہ جان صاحب میری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. ایسے آپ یہ بات مانیں گے کہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سر مہربانی کریں آ جائیں ہمارے پروگرام میں. اچھی بات ہے. میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا آپ کے پروگرام میں آنے سے. اچھی بات ہے، ہر کسی کے آئیڈیلز ہوتے ہیں. تو مطیع جان ویسے تو دیکھیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جانے مانے بڑے پرانے زبردست کورٹ رپورٹر ہیں، بہت ساری سختیاں انہوں نے بھگتی ہیں. اب آپ نے اکیلے ایم جے ٹی وی کے کرتا درتا بھی ہیں، مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، سول پروپرائٹر. لیکن میں ان کے آئیڈیلز کی ویسے بات کروں اگر آپ اجازت دیں کہ ان کے جو آئیڈیلز ہیں، بہت سارے لوگ ان کے آئیڈیلز کو سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹروورشل ہیں. آپ سے بھی میں یہ سوال پوچھوں گا اس حوالے سے. اچھا مجھے پہلے پوچھنے دیں اگر اجازت دیں تو. سر جی مجھے یہ بتائیں، اس ملک میں اگر پچھلے 5-7 سال 10 سال کی جوڈیشل ایکٹیویزم کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو ایک چیف جسٹس صاحب آئے، ہم جیسے سب لوگوں نے سمجھا کہ اس ملک کا جوڈیشل سسٹم اور انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. افتخار چودھری صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. وہ نہیں ہوا، وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر کے چلے گئے. ابھی جو چیف جسٹس ہیں مجھے بڑی توقع تھی کہ ان کے آنے کے بعد یہ نظام بہتری کی طرف جائے گا. کیا ہم اپنی زندگی میں یہ توقع جاری اور برقرار رکھیں، یا یہ لوگ آئیں گے اپنی ڈرامے بازی کریں گے، کونگلیوں سے مٹی جاڑیں گے اور اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر کے چلے جائیں گے؟ پرابلم کہاں پہ ہے؟ بہت شکریہ گیلانی صاحب اور مہتاب صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں بات کرنے کے لیے. آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ پچھلے 10 سال میں کتنے چیف جسٹسز آئے اور کیا اب ہم مستقبل کے لیے توقع رکھیں کہ یہ نظام کچھ بہتر ہوگا یا نہیں. آپ بھی ایک اکانومی کے بڑے ماہر رپورٹر ہیں اور آپ ہمارے پروگرام میں بھی نیو ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں اور آپ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ معیشت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ یار کتنے وزیر خزانہ آئے اور کتنے وزیر خزانہ چلے گئے، کیا کبھی کوئی ایسا وزیر خزانہ آئے گا جو اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دے گا. تو جس طرح وزیر خزانہ جو ہے ملک کی معیشت کا اونلی رسپانسبل نہیں ہوتا، اسی طرح چیف جسٹس کی بھی حیثیت اور اوقات اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، وہ وزیر خزانہ سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی. دیکھیں یہ سارا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. ایک سسٹم جو ہے اس کے اندر جو کل پرزا ہوتا ہے، صرف اس کے بدل دینے سے یا اس کے بدل جانے سے وہ سسٹم ٹھیک کام نہیں کرتا جب تک پورا سسٹم اور تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے کام صحیح نہیں کر رہے ہوں گے. تو ہماری جو مشکلات ہیں پچھلے 10 سال میں ہم نے دیکھی ہیں، اس کی وجہ کوئی چیف جسٹس یا صرف ججز یا وکیل نہیں ہیں اور نہ ہی صرف صحافی ہیں. اس کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ جو ہماری سویلین حکومتیں آئی ہیں وہ جس طریقے سے آئی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا، اور پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، اور جو سب سے طاقتور شخص اس ملک میں رہا ہے وہ چیف جسٹس نہیں رہا، وہ چیف آف آرمی سٹاف رہا ہے. لیکن سر یہ مل جاتے ہیں نا ساتھ. ایگزیکٹلی یہ مل جاتے ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، یہ بات مل جاتی ہے. پھر ہمیں ان کی طرف دیکھیں نا، ہم صرف میں یہ نہیں کہتا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ تو پرابلم زیادہ ہے، لیکن یہ سارے مل جاتے ہیں، یہ پارٹ اینڈ پارسل بن جاتے ہیں، یہ ان کے فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں. اب آپ نے صحیح بات کی ہے، یہ سارے مل جاتے ہیں. تو اس کا مطلب اب آپ کا فوکس چیف جسٹس سے تو کم از کم ہٹ گیا نا. اب ہم آتے ہیں کہ اور کون کون سے بڑے پلیئر ہیں. میں سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو سب سے بڑا پلیئر ہے وہ ہم جانتے ہیں آرمی چیف ہوتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے. تو جب تک ہم سب سے طاقتور کو سب سے زیادہ جواب دہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ چیف جسٹس آتے جاتے رہیں گے، وزیر اعظم، وزیر خزانہ یہ بدلتے رہیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو بدقسمتی سے یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے باہر کے ممالک میں جیسے امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، وہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں پاکستان میں نہیں چل پا رہا. جب بھی یہ گیند آتی ہے سپریم کورٹ کی کورٹ میں تو اس کو صحیح نہیں کھیلتا جو چیف جسٹس ہوتا ہے. جب یہ کسی پاپولر وزیر اعظم یا لیڈر کی کورٹ میں آتی ہے تو وہ بھی اس کو غلط کھیل بیٹھتا ہے. جب یہ گیند کسی باؤلر کے ہاتھ میں آتی ہے تو صحیح گیند نہیں کرا پاتا. تو یہ کھیل جو ہے یہ سارے اپنا اپنا جو ٹیم ورک ہے وہ جب اپنا اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو ہم کسی ایک چیف جسٹس کو لے کے اس کو میں ایک چیف جسٹس کی بیشنگ نہیں کر رہا سر، لیکن اگر گیلانی صاحب آپ مائنڈ نہ کریں 1 منٹ میں جلدی سے سوال. مسئلہ یہ ہے سر کہ ان کے اگر 10 سالوں کو ہی دیکھیں آپ تو وہ جو سویلین کا سپیس ہے وہ کم ہو رہا ہے.
یہ بڑا کنسرن ہے میری. سول سوسائٹی, میڈیا, یہ جو باقی لوگ ہیں جو ڈسینڈنگ وائسز ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ڈسینٹنگ وائسز کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کسی سپریم کورٹ یا عدالتی حکم سے نہیں ہونی. ٹھیک ہے. ڈسینٹنگ وائسز کی اسٹرینتھ جو ہے وہ پبلک سپورٹ سے ہونی ہے، ہماری انٹیلیجنشیا سے ہونی ہے، ہماری یونیورسٹی میں اکیڈیمیا سے ہونی ہے، رائٹر سے ہونی ہے، فلاسفر سے ہونی ہے، جو تھنکرز ہیں ان سے ہونی ہے، جو شاعر ہیں ان سے ہونی ہے. یہ اسٹرینتھ جو ہے پبلک سے آنی ہے، یہ کسی عدالتی حکم سے نہیں آنی. عدالتی حکم تو ایک تنخواہ دار جج ہے، اس سے صرف یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس نے جو قسم اٹھائی ہے، جو حلف اٹھایا آئین کے تحفظ کا، وہ اس کے مطابق درست فیصلے کرے گا. تو اس لیے ڈسینٹنگ وائسز کی اسٹرینتھ یا ڈیموکریسی کے لیے اسپیس جو کریٹ ہونی ہے وہ یقیناً ججز کے فیصلے سے بھی ہوتی ہے. مگر یہ کہنا کہ یہ ججز کیونکہ فیصلے غلط کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمارا بطور ایک صحافی ہمیں نہ تو کسی جج کے فیصلے سے حیران ہونا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے. اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو ہمیں ادھر کھڑے کھڑے اس پہ کمنٹ کر دینا چاہیے کہ یہ فیصلہ ایسا ہے ویسا ہے. تو اس لیے اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے کہ اگر میری توقعات پہ کوئی پورا اترا ہے، میں بھی یہ کہوں گا کہ اگر نہ تو ہم نے کبھی ایسی توقعات لگائی ہیں کسی سے کہ بعد میں ہمیں جو ہے اس کے خلاف بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو، اور نہ یہ توقعات لگانی چاہیے. کیونکہ جرنلسٹ اگر توقعات لگا کے بیٹھ جائے گا تو پھر وہ جرنلسٹ جواب دہ کیسے بنائے گا ان طاقتور لوگوں کو جو مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہیں. ہماری نہ تو اٹیچمنٹ ہونی چاہیے، نہ کوئی افیکشن ہونی چاہیے کسی کے لیے، نہ انفیچویشن ہونی چاہیے کسی کے ساتھ بطور لیڈر. بدقسمتی سے جب صحافی کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ایموشنلی یا انفیکچویش ان کی جو ہے وہ افیکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مایوسی بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے. مجھے پتہ ہے کیا پرابلم ہے. محبت والی صورتحال نہیں محبت والی ریلیشنشپ نہیں ہونی چاہیے ہماری. ہم جو بطور جرنلسٹ اگر افتخار چودھری صاحب نے ایک اسٹرگل کی تو ان کی اسٹرگل کی وجہ سے ایک توقعات تو دیکھیں، میں انسان ہوں، یا یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے ان کے ساتھ جو پرانے زمانے میں اور ایف بی آر جیسے کر رہا تھا اور بالکل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کر رہا تھا، فیض حمید اور ان کے کہنے پہ کر رہا تھا، تو ان سے توقع یہ تھی کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلتے، دیٹ از دا پرابلم. یہ بولے کوئی بات نہیں ہے، اگر نہیں چلیں گے تو ان کو فیس کرنا پڑے گا، کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑے گا، ان کو جرنلسٹ کے سوالوں کو بھی فیس کرنا پڑے گا. آئی ڈونٹ مائنڈ، کرتے رہے. جب تک قاضی فیض عیسیٰ آئین و قانون کی بات کر رہے تھے ہم ان کے ساتھ تھے. اب اگر قاضی فیض عیسیٰ آئین کو چھوڑ کے صرف قانون کی تشریح کرنے بیٹھیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے، جیسا کہ بلے کے نشان کے فیصلے کے حوالے سے ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس میں ہمیں کوئی اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جذباتی صرف اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ یہ تسلسل کے ساتھ اس سسٹم کے ساتھ کون کیا کھلواڑ کر رہا ہے. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑے مجرم نہ تو سیاستدان ہیں اور نہ ججز ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بولے بادشاہ ہیں، یہ کہہ رہے افتخار چودھری صاحب نے بڑی اسٹرگل کی. بھائی انہوں نے اسٹرگل نہیں کی، اس اسٹرگل کے پیچھے ایک میکینزم تھا سارا، وہ سارا میکینزم جس کو آپ نے ایکسپلین کیا ہے، یہی صورتحال ہے. اور یہی شاید میں ان کی بات کو تھوڑا سا اجازت دیں تو کہوں، اس کو آپ کہیں کہ صحیح ہے یا غلط. یہ جو انڈیویجول سے ہم توقعات بنا لیتے ہیں، یہ بیسیکلی پھر یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ، سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ انڈیویجول اسکیپ گوٹ بن کے چلا جاتا ہے، سسٹم وہیں کا وہیں پہ رہتا ہے. خیر دوسری گزارش میں یہ کرنا آپ سے چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جو بات کی آئیڈیلزم کی، میں کنٹروورشل اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ، بلکہ اس کو اس چیز سے بھی لیں گے، کسی زمانے میں آپ پی ٹی آئی کے تانوں تشنین کا بڑا ایک کردار رہے اور آج کل وہ آپ کو پریز کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کنٹروورشل ان دی سینس کہ شاید ہمارے ہاں ایک انڈیپینڈنٹ ویو کی کمی ہے. لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ شاید اگر میری بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر کسی اور کی بات کر رہا ہے تو غلط ہے. اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ یہ جو اپروچ ہے جس میں آپ بھی اس کا ایک شکار ہیں. گیلانی صاحب، میں نے کبھی بھی اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ پہلے مجھ پہ نون لیگ والے تنقید کرتے تھے، اب پی ٹی آئی والے کرتے، اور میں بڑا فخر محسوس کروں کہ اس کا تو یہ ثبوت ہے کہ میں بڑا نیوٹرل ہوں کیونکہ دونوں مجھ پہ تنقید کرتے. میں نے ہمیشہ تنقید کو جو ہے اس کے تنقید کے لاجک کے اوپر پرکھا ہے. صحافیوں کے کام کے اوپر تنقید ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی پی ٹی آئی والا کرے چاہے وہ نون لیگ والا کرے، میں اس کو تنقید کے طور پہ ہی دیکھوں گا. میں اس کو یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ نون لیگ کا ہے یا یہ پی ٹی آئی کا ہے. صحافیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی ناقد کی سیاسی وابستگیوں کو آپ پہلے تلاش کریں اور پھر اس کی جو تنقید ہے اس کا آپ جائزہ لیں. میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا. تنقید ہر وقت ہوتی ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے شاید آپ کے نزدیک وہ پی ٹی آئی والے تنقید بالکل کرتے تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس بات کو تسلیم کرنے میں کہ پہلے تحریک انصاف کے لوگ تنقید کرتے تھے اور اب نون لیگ والے کرتے ہیں. مگر میں اس کو
تحریک انصاف کی یا نون لیگ کی تنقید کے طور پہ نہیں دیکھتا. میں اس کو سیاسی کارکنوں کی ایک جذباتی وابستگی جو آپ نے سمجھ کے پہلے دیکھتا ہوں. اور ہم صحافی جو ہیں وہ سیاسی کارکن نہیں ہوتے. ہم نے صحافی رہنا ہوتا ہے, ہم نے اس طرح کی تنقید کو فیس کرنا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی جو مجھ پہ پرسنل اٹیکس بھی ہوتے ہیں میں سوشل میڈیا پہ ان کے جواب نہیں دیتا, کیونکہ میں بطور ایک صحافی جن ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر میں ایک ایک تنقید اور ایک ایک ٹرولز کو جواب دینا شروع ہو جاؤں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا, تو ان ایشوز کے اوپر میں پھر بات نہیں کر پاؤں گا. تو اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر آپ ایشوز کے اوپر فوکس رہیں گے تو کبھی کبھی آپ وہ جو تنقید کرنے والے ہیں یا جو ٹرولز ہیں وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ کی اگر رفتار ایک چیز میں اور مجھے آخر میں اس کا ذرا مختصر جواب دیجیے گا. سیکنڈ سیگمنٹ ہم نے دوبارہ بھی آپ کے ساتھ ایک اور بھی کرنا ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو 6 ججز نے خط لکھا, یہ جو فیض حمید صاحب کا انکوائری کمیشن کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب جو جوڈیشری ہے وہ جو کام کر رہی ہے, ایک بلے کے اوپر تو آپ تنقید کر رہے ہیں, لیکن یہ جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے کان کو ضروری آپ نے پکڑنا ہے, آپ ادھر سے نہیں پکڑا گیا تو آپ ادھر سے پکڑنے کی کوشش ہے. دیکھیں جو 6 ججز نے خط لکھا ہے اس میں جس قسم کے انکشافات ہوئے ہیں وہ یقیناً اس حد تک تو انکشاف ضرور ہے کہ پہلی بار جج نے تسلیم کیا ہے کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پہلے ان ججز کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا تھا, اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف ان 6 یا ان 3 ججز کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے انہوں نے اچھی تجویز دی ہے کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے اور وہ ایک انٹرنل کنسلٹیشن ہو جس میں تمام ججز بیٹھ کے ایک دوسرے سے بند کمرے کے اندر رونا دھونا کریں اور بتائیں کہ می ٹو وے فارورڈ تلاش کریں کہ کیا کرنا ہے. وہ بتائیں اپنے پیٹر فیملیا, وہ کیا کہتے ہیں جی, عدلیہ کا جو باپ ہوتا ہے اس کے ساتھ شیئر کریں. اور جب باپ اور بچوں کا کمیونیکیشن اگر نہیں ہوگا اس معاملے میں تو معاملات خراب ہوں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اب اگر باپ یہ کہنا شروع کر دے کہ تم نے خود کیوں نہیں اس کو ہینڈل کیا, تمہارے پاس بھی طاقت تھی, تم بھی بڑے مسل رکھتے ہو, اختیار رکھتے ہو, لیکن ایک چیز جب باپ کے نوٹس میں آ گئی ہے تو باپ کو باپ بن کے اس پہ ایکشن لینا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی انکشاف والی بات نہیں ہے. 75 سال سے جو کچھ ان 6 ججوں نے اپنے خط میں لکھا ہے وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو 75 سال سے اس عدلیہ کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور پہلے بھی ریکارڈ پہ آتا رہا ہے. یہ کوئی پہلی بار کی بات نہیں ہے. جو آڈیو ٹیپس ہیں یا خفیہ کیمراز ہیں, بات سنیں کلیکٹیولی نہیں ہوا نا, اس طرح نہیں ہوا کہ ایک انڈیویجولی لوگ کرتے رہے ہیں. میرے خیال میں دیکھیے یہ اچھی بات ہے. ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ججز کے کرج کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان سب نے یہ خط میں تحریری طور پہ لکھ دیا ہے اور اب یہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے. آگے کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اب دیکھیں میرے خیال میں یہ جو تاریخ بنی ہے اس سے آگے بھی ایک تاریخ بننی چاہیے. اب تاریخیں اگر درخواستوں اور شکایتوں سے ہی بنیں گی جس معاشرے میں تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. تاریخیں جو ہیں صرف شکایتوں کے اوپر ہونے والے فیصلوں سے بھی بننی چاہیے. اور اب ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ اب بیٹھنے جا رہی ہیں 30 اپریل کو جب وہ بیٹھے گی تو یہ 6 ججز کی جو شکایت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو 15 ججز بھی اس کا کچھ حل نہ تلاش کر سکیں. اور اگر 6 ججز یہ شکایت کر رہے ہیں اور 15 ججز کہہ رہے ہیں چلے آئندہ کے لیے دیکھنا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ شکایت بیسیکلی 6 ججز کی نہیں ہے, یہ 15 ججز بھی کسی نہ کسی طرح سے متاثرہ فریق ہیں جس کا وہ اظہار نہیں کر پا. اور ایسی صورت میں جب کہ خود موجودہ چیف جسٹس خود اس چیز کا وکٹم رہے ہیں. بے شک. اور دیکھیں یہ بڑی ہی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ججز جو ہیں جب خود وکٹم ہوتے ہیں تو انہیں آئین اور قانون یاد رہ جاتا ہے, مگر جب خود اختیار میں آتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں تو بالکل سیاستدانوں کی طرح وہ بھول جاتے ہیں آئین اور قانون کی ویلیوز. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں سپریم کورٹ کے ججز یا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اگر ایسا نہیں بھی کر پاتے کسی وجہ سے تو کم از کم میں تو اتنا وہ نہیں ہوں کہ میری کوئی مایوسی نہیں ہوگی یا مجھے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی. مجھے تو اچھا لگے گا کہ ایسی سچویشن میں ایسے کرداروں کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا جائے, کیونکہ مجھے زیادہ خوشی لوگوں کو ان کے جھوٹ اور ان کی منافقت کے ساتھ ایکسپوز کرنے میں ہوتی ہے. اور اتنی مجھے مایوسی نہیں ہوتی کسی کی جھوٹ اور منافقت سے جتنی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس جھوٹ اور منافقت کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا جائے. تو اس ایکسپوجر کو ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے نا سر, اس میں ہم نے یہ جوڈیشری کے اندر جو موجودہ کیسز ہیں اور جو عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہیں ان کے بارے میں اور حمید صاحب کا جو کوشچن ہے وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم جرنلسٹ ہیں اور ہمارے اندر جو پولرائزیشن ہے ان تمام ایشوز پہ آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
ہے.